بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجت المؤمن خیر من عملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ حصول ثواب کے لیے، اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے احادیث کو سنیں گے، پڑھیں گے، ان پر عمل کریں گے۔ اے رب کائنات، ان احادیث کا صدقہ ہماری کامل مغفرت فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ آج جس موضوع پر حدیث مبارکہ ہم پڑھنے والے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں آج کے زمانے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس موضوع پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری علیہ رحمہ نے قرآن پاک کی آیت کے ذریعے باب باندھا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ کو لے کر آئے ہیں۔ وہ آیہ مقدسہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں میں صلح کروا دو۔ شریعت مطہرہ کے اندر صلح کروانا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے، اور اتنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بول کر بھی دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرواتا ہے تو جھوٹ بولنے والے شخص کو بھی اس جھوٹ کا اجر دیا جاتا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی بلکہ اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور صلح کروانے کا انعام اس کو دنیا و آخرت دونوں مقامات میں دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے رخ تصویر کا ایک رخ۔ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں گے کہ اگر کسی کو منوانے اور کسی میں صلح کروانے کا اجر یہ ہے، تو اگر بندہ دو بندوں کو لڑوانے کا سبب بنا ہے، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنا ہے، تو اس کی سزا کتنی ہوگی؟ اگرچہ سچ ہی ایسا بول دیا کہ جس میں دو مسلمانوں کو ضرر پہنچا اور دونوں آپس میں لڑ پڑے، تو شریعت نے اتنا زیادہ فسادی سچ بھی بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، لڑوانے کے حوالے سے، مسلمانوں میں باہم اختلاف کروانے کے حوالے سے تو انسان کو بعض دفعہ شریعت سچ بولنے سے بھی خاموش رہنے کا حکم ارشاد فرماتی ہے کہ فتنے کے ڈر سے جو ہے وہ سچ کو چھپایا جا سکتا ہے، اور اس پر شریعت بندے کو پابند بھی کرتی ہے۔ تو ہم نے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ایک تو ہم نے صلح کروانے والا بننا ہے، اور دوسرا ہم نے لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کا سبب اور جھگڑے کی وجہ نہیں بننا۔ غیبت، چغلی، ادھر کی بات ادھر، لگائی بجھائی، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں، ان چیزوں کا ہم نے حصہ نہیں بننا، اور مسلمانوں میں باہم جھگڑا ہونے کا سبب بھی ہم کبھی نہیں بنیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، راوی کہتے ہیں، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، آپ فرما رہے تھے، اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔
قتل کرنے والا بھی قتل ہونے والا بھی یہ دونوں مارے جائیں تو یہ دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل تو سمجھ میں آتا ہے خیر کہ وہ دوزخی ہے، یہ مقتول دوزخی کیوں ہے؟ اس کے دوزخ میں جانے کی کیا وجہ بنی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا۔ فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ بے شک وہ بھی اپنے صاحب کو، اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا حریص تھا کہ اگر وہ نہ اس کو قتل کرتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا۔ تو فرمایا کہ دونوں دوزخی ہیں۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ اس سے مراد وہی لڑائی ہے کہ جس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا لازم آئے، نہیں، اس سے چھوٹا سا چھوٹا اختلاف بھی مراد ہو سکتا ہے جس میں بات ہاتھا پائی تک پہنچ جائے۔ تو اس میں بھی احتیاط یہی ہونی چاہیے کہ ہم صلح کروانے والے بنیں، ہم لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنیں، اور ہماری وجہ سے مسلمانوں کے درمیان کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہی ہمیں ان جیسی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اگلا باب امام بخاری علیہ رحمہ نے باندھا ہے، باب علامت المنافق، منافق کی علامتوں کے حوالے سے کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ اس مناسبت سے امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو حدیث مبارکہ ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بہت زبردست حدیث مبارکہ، ہمارے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں تین ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ تین نشانیاں ہیں منافق کی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بندے میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو وہ منافق ہے، لیکن ہم اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ منافق کون سا ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ منافق نہیں ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھے مسلمانوں میں چھپا رہتا ہے، در حقیقت کافر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے گناہ گار بندہ مراد ہے، کیونکہ اگلی جو حدیث مبارکہ آ رہی ہے اس کے اندر فرمایا کہ علامت نفاق اس میں پائی جاتی ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ ایسے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں کہ جو بندے میں موجود رہتے ہیں، لیکن اگر بندہ صدق دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے تو یہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ ایک ایسی خصلت ہے، یہ ایک ایسی بری عادت ہے جو بندے کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، اور اپنے پرائے سب بندے کا اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جھوٹ تمام تر برائیوں کی جڑ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمایا جب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی کو کہہ دے میں کل آؤں گا، اور کسی امر مجبوری کی وجہ سے بندہ نہ پہنچ پائے تو اس سے یہ مراد لینا کہ اس نے وعدہ خلافی کی، ایسا نہیں ہوتا۔ وعدہ خلافی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ارادہ کیا کام کرنے کا، یا کوئی چیز لوٹانے کا ارادہ کیا،
اور اس کو جان بوجھ کر پورا نہیں کیا تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ اگر بامر مجبوری یا من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذر بن گیا کہ بندہ وہ کام نہ کر سکا تو وہ وعدہ خلافی میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ امانت کی خیانت کرنا، اس کا جو مواد ہے اور اس موضوع کو اگر ہم کھولیں تو یہ بہت ڈیپلی جانا پڑے گا، اور بہت براڈ ہے، یہ بہت زیادہ تفصیل طلب یہ موضوع ہے کہ امانت میں خیانت کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل جو ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے اس میں ذکر کریں گے کہ در حقیقت امانت میں خیانت کیا ہے۔ تو اس میں ہم پورے موضوع کو کھولیں گے کہ ہر وہ بندہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے، یا اور کون کون سی باتیں ہیں جو امانت میں خیانت میں شامل ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہم نے یہ جو 2 حدیثیں پڑھی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ان حدیث کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔